السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ بیلجیم کی خاتون سلوسٹینا جس کی عمر 28 سال بتائی گئی، یہ خبر میں نے آپ کے سامنے بریک کی اور اس خبر پر ڈیٹیل کے ساتھ ولاگ کیا۔ یہ خاتون اور یہ سارے کا سارا وقوعہ اپنے ڈراپ سین کو پہنچا اور چونکا دینے والے کچھ راز فشاں ہوئے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس کیس میں ایک ملزم تمیز الدین جس کو گرفتار بھی کیا گیا، اس کی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس سٹیٹمنٹ سے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ معاملہ کیا ہوا، یہ کیا قصہ تھا، یہ عورت کون ہے، یہ لڑکی کون ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اس پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے جس کی ڈیٹیلز بھی میں آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اور بیلجیم ایمبیسی نے بھی اپنا کردار بھرپور ادا کیا ہے اور کچھ اناؤنسمنٹ انہوں نے بھی کی ہیں، وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم اسی ولاگ میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اپنے پوائنٹس کی طرف اور ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں اور میرے آج کا ولاگ کا پوائنٹ نمبر 1 ہے 14 اگست جب تمام لوگ جشن آزادی بھرپور طریقے سے منا رہے تھے، اسی ٹائم ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی جس میں سلوسٹینا نامی خاتون جس کی عمر 28 سال ہے، وہ بالکل بھی بیلجیم کی رہائشی نہیں ہے بلکہ اس کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے جناب فروا کیانی، اور فروا کیانی جو ہے وہ راول پنڈی کی رہنے والی ہے۔ اس کے فادر کا نام، اس کے والد کا نام ہے سلطان فرید کیانی اور یہ بھی راول پنڈی کے علاقے پوٹوہار سے اس کا تعلق ہے۔ اب راول پنڈی کے علاقے پوٹوہار کی رہنے والی فروا جس کو یہ نام دیا گیا اور یہ خبر بریک کی گئی کہ یہ سلوسٹینا ہے، وہ سلوسٹینا بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بیلجیم کی کوئی بھی خاتون نکلی ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس کی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے اور مجھے باندھ کے پھینک دیا گیا ہے۔ بالکل اس کو باندھ کے پھینکا گیا، ہاتھ باندھے گئے، منہ باندھا گیا، ٹانگیں باندھی گئیں اور الٹے منہ اس کو سڑک کے کنارے پھینک دیا گیا، اسلام آباد کے ایک بہت ہی پوش ایریا کی سڑک پر۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں پر یہ بیلجیم کا نام لے رہی تھی تو ظاہر ہے جب انسان بیلجیم کا رہائشی ہوتا ہے یا وہاں سے کوئی ٹورسٹ آتا ہے یا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کی ایک ٹریول ہسٹری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کب گیا، کہاں اس نے سفر کیا، اسے کہا جاتا ہے ٹریول ہسٹری۔ پولیس نے جب اس لڑکی کی ٹریول ہسٹری کو چیک کیا تو اس کی کوئی بھی ٹریول ہسٹری نہیں نکلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پولیس نے اس سے پاسپورٹ اور اس کی ٹکٹس اور اس کے جو کارڈز یا دستاویزات ہیں اس کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے ان آدمیوں نے جنہوں نے میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے مجھ سے سب چھین لیا ہے، میرے پاس اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جواب دیا گیا تھا دستاویزات کا، جبکہ دستاویزات کہاں سے ہونی تھی، وہ تو نکلی ہی راول پنڈی کی رہائشی خاتون۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ملزم جس کا نام تمیز الدین ہے، پولیس نے تمیز الدین سے پوچھا کہ آخر تمہارا نام ہی یہ لڑکی کیوں لے رہی ہے بار بار، کوئی تو وجہ ہوگی، کسی اور کا نام نہیں لے رہی، صرف تمہارا ہی نام لے رہی ہے۔ جس پر تمیز الدین نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگی ہوں کہ کچھ دن پہلے راول پنڈی میں بارش ہو رہی تھی۔ جب شدید بارش ہو رہی تھی تو اس ہی لڑکی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکایا اور یہ لڑکی پوری طرح سے بھیگی ہوئی تھی اور یہ کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں پر اپنے گھر میں پناہ دے دو اور مجھے کپڑے دے دو، میرے کپڑے بری طرح سے بھیگ چکے ہیں۔ تو میں نے اس کو اپنی بیوی کے کپڑے بھی دیے اور اس کو اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے پناہ بھی دی تاکہ بارش کی جو طوفان ہے، جو طوفانی بارش ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر یہ چلی جائے۔ جب میں نے کپڑے بھی دے دیے، بارش کے لیے پناہ بھی دے دی کہ چلو وقتی طور پہ یہاں پر رک جاؤ، اس کے بعد مجھے اس سے گفتگو کے دوران کچھ ایسا لگا کہ جیسے یہ مینٹیلٹی اس کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ذہنی توازن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو وومن پولیس اسٹیشن جا کر جمع کروا دیا کہ یہ خاتون اس طرح سے آئی ہے، مجھے ذہنی توازن اس کا درست نہیں لگتا، تو یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وومن پولیس اسٹیشن نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ایدی سینٹر میں جمع کروا دیا، یعنی ایدی سینٹر میں چھوڑ آئے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک بہت زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ بھی
میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر ڈیٹیل کے ساتھ سناؤں گی اور پھر آگے چل کر بھی میں مزید کچھ چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے مزید بھی چیزیں کلیئر ہو سکے۔ جو ٹویٹ آیا ہے سامنے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ علاقہ تھانہ آبپارا سے ملنے والی خاتون کی حقیقت سامنے آ گئی۔ خاتون کا نام فروا کیانی ہے جبکہ راولپنڈی کی رہائشی ہے۔ مذکورہ خاتون غیر ملکی بالکل بھی نہیں ہے۔ خاتون کے غیر ملکی ہونے کے دعویٰ کے محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ واقعی ہو سکتا ہے بیلجیم کی ہو، اس کے نئے نقش کی بات کریں، فیچرز کی بات کریں، کمپلیکشن کی بات کریں تو کمپلیکشن بھی بڑا فیئر تھا، فیچرز بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کا تعلق باہر کے کسی ملک سے ہے، لیکن وہ خدا کی دین ہے، تعلق اس کا راولپنڈی سے ہی نکلا ہے۔ ایمبیسی سے بھی ایک امپورٹنٹ ترین سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ ایمبیسی نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے بہت امپورٹنٹ، جس کا مختصر قصہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہماری نیشنل سٹیزن نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اب ایمبیسی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم نے ڈیٹیلز کے ساتھ اپنی اس لڑکی کی جو سٹیزن شپ ہے اس کو چیک کیا ہے، ہمارے ریکارڈ میں کہیں بھی یہ لڑکی نیشنل سٹیزن بیلجیم کی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے تصدیق کر دی ہے، کلیئر کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس حوالے سے نہ تو ہم لڑکی سے کوئی رابطہ رکھیں گے، نہ ہم اس پر کسی قسم کا کوئی کومنٹ دینا چاہتے ہیں، نہ کوئی مزید اس پر ڈسکشن کریں گے، ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ تو ساری کی ساری ڈیٹیلز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہم یہ بھی بات اگر مان لیں، امیجن کر لیں کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی نہیں ہوئی، کچھ وقت کے لیے ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ ذہنی توازن جو ہے اس کا ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہنی مریضہ ہے، تو کیا ہم یہ بھی مان لیں کہ اس لڑکی نے اپنا منہ اور اپنے ہاتھ خود باندھ لیے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ کو خود باندھ لے؟ کوئی اپنے پاؤں کو تو سمجھ آتا ہے، ہاتھوں کو کوئی کیسے باندھے گا؟ بالکل میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی تو ہوئی ہے، ہاتھ باندھے گئے، منہ باندھا گیا، پاؤں باندھے گئے، سڑک کنارے پھینکا گیا۔ اب وہ ظالم کون تھا جس نے کیا حرکت کر کے کس وجہ سے کس ری ایکشن میں اس کو اس انداز میں یہاں پر پھینکا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل ہوا ہے، ڈیٹیلز سے ساتھ اس کے سیمپلز لیے گئے ہیں، جس کی رپورٹ انشاءاللہ چند دنوں میں آ جائے گی اور کلیئر ہو جائے گا کہ اجتماعی زیادتی بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔